اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے ندبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقولہ معتبر ترین دعاؤں میں سے ایک ہے، اور مستحب ہے کہ 4 عیدوں یعنی فطر، ضحیٰ، غدیر اور جمعہ میں پڑھی جائے۔ اس دعا کو سید بن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں نقل کیا ہے۔ شیعان اہل بیت عام طور پر جمعہ کے روز طلوع آفتاب سے قبل امام زمانہ کے فراق میں اس دعا کی قرأت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ دعا امام زمانہ سے استغاثہ یعنی فریاد و مدد طلب کرنے، آپ کی غیبت پر اظہار تأسف اور آپ کے فراق میں گریہ و بکا پر مشتمل ہے۔ ندبہ کے معنی بلانے نیز گریہ و بکا کرنے کے ہیں، اور یہ دعا امام زمانہ سے استغاثے یعنی مدد طلب کرنے اور حضرت کی غیبت پر اظہار تأسف اور آپ کے فراق میں گریہ و بکا پر مشتمل ہے، چنانچہ دعائے ندبہ کے عنوان سے مشہور ہوئی ہے۔ دعائے ندبہ کی سند یہ ہے کہ یہ دعا سید رضی الدین علی بن طاؤس متوفی سن 664 ہجری نے اپنی کتاب اقبال میں اور کتاب مصباح الزائر کی 7ویں فصل میں، اور 6 صدی ہجری کے ایک عالم دین محمد بن جعفر بن مشہدی حائری نے اپنی کتاب مزار المعروف بمزار ابن مشہدی میں نقل کی ہیں۔ علامہ مجلسی نے دعائے ندبہ کو اپنی کتابوں بحار الانوار اور تحفۃ الزائر میں نقل کیا ہے، اور بہار کے دیباچے میں اس کی سند کے معتبر ہونے کی شہادت دی ہے۔ نیز علامہ مجلسی نے بطور خاص دعائے ندبہ کی سند کے اعتبار کی تصدیق کی ہے، جس کا سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ انہی کی کتاب زاد المعاد میں اس دعا کے بارے میں ان کی عبارت کچھ یوں ہے: اور دعائے ندبہ جو عقائد حقہ کے اظہار، غیبت حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرج و شریف پر اظہار تأسف، معتبر سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور سنت ہے کہ یہ دعا 4 عیدوں میں پڑھ لو۔ روایات میں ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور جمعہ کے دن فجر کے وقت خانہ کعبہ میں ہوگا۔ بروز جمعہ نماز فجر کے بعد دعائے ندبہ پڑھ کر ہم فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ، جمعہ کی ایک اور صبح طلوع ہو چکی، لیکن ہم آج بھی اپنے امام کی زیارت سے محروم رہے۔ یا اللہ، ہمارے اس انتظار کو اب ختم کر دے اور ہمیں اپنے ولی امر کی زیارت سے مشرف فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔